السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ الحدید۔ لفظی ترجمہ: سبح، تسبیح کی ہے، للہ، اللہ کے لیے، ما، ہر اس چیز نے جو، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہوا، اور وہ، العزیز، بہت زبردست ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماواتی، آسمانوں، والارضی، اور زمین کی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، وہوا، اور وہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہوا، وہی، الاول، اول ہے، والآخر، اور آخر ہے، والظاہر، اور ظاہر ہے، والباطن، اور باطن ہے، وہوا، اور وہ، بکل، ہر، شیء، چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، ہوا، وہی ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستتی، 6 ایام، دنوں میں، ثم، پھر، استوا، وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، یلج، داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما، اور جو کچھ، یخرج، نکلتا ہے، منہا، اس سے، وما، اور جو کچھ، ینزل، اترتا ہے، من السماء، آسمان سے، وما، اور جو کچھ، یعرج، چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، وہوا، اور وہ، معکم، تمہارے ساتھ ہے، اینما، جہاں کہیں، کنتم، ہو تم، واللہ، اور اللہ، بما، اسے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کی، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سب کام، یولج، وہ داخل کرتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج، اور وہ داخل کرتا ہے، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، وہوا، اور وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والے، یعنی بھید، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، مستخلفین، جانشین، فیہ، جس میں، فالذین، تو وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر، اجر ہے، کبیر، بہت بڑا، وما، اور کیا ہے، لکم، تمہیں، لا تؤمنون، نہیں تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والرسول، جبکہ رسول، یدعوکم، دعوت دیتا ہے تمہیں، لتؤمنوا، کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقد، حالانکہ تحقیق، اخذ، اس نے لیا ہے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، ہوا، وہی ہے، الذی، جو، ینزل، نازل کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات، آیات،
بینات واضح، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النور طرف روشنی کے، وان اور بے شک اللہ اللہ، بکم تم پر، لرؤوف البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، اللہ کہ نہیں، تنفقو تم خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث میراث، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا، منکم تم میں سے، من جس نے، انفقا خرچ کیا، من قبلی پہلے، الفتح فتح کے، وقاتل اور جنگ کی، اولئک یہی لوگ، اعظم زیادہ بڑے ہیں، درجتاً درجے میں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے، انفقوا خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وکلن اور ہر ایک سے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الحسنی بھلائی کا، واللہ اور اللہ، بما اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض، یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، بعض کے خیال میں مکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح کے مضامین پائے جاتے ہیں، اور راجح خیال یہی ہے کہ یہ مکی نہیں بلکہ مدنی سورت ہے، مفصلات میں سے ہے، آیات کی تعداد 29 ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے، 57۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ الحدید سورۃ الزلزلہ کے بعد نازل ہوئی، الزلزال کے بعد۔ اس سورت کے 4 رکوع ہیں، 544 کلمات ہیں اور 2476 حروف ہیں، 2476۔ یہ سورت مسبحات میں سے ہے۔ مسبحات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جن کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ سورت کے شروع میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں، 3 صورتیں الحدید، الحشر اور الصف میں سبح کا لفظ آیا ہے، فعل ماضی، اور 2 صورتوں الجمعہ، التغابن میں یسبح آیا ہے، اور سورۃ الاعلیٰ کے شروع میں سبح امر کا صیغہ آیا ہے، اور سورۃ الاسراء میں سبحانک آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ سابقہ سورت جو ہے سورۃ الواقعہ، اس کا اختتام ہوتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور یہاں پر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اللہ ہی کے لیے۔ تو گویا وہاں حکم ہوا اور یہاں کائنات کی مثال دے کے بتایا گیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ سبح یعنی ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، یسبح اس وقت بھی کر رہی ہے، اور یسبح میں فعل مضارع بھی ہے جس کا معنی ہے کہ آئندہ بھی کرتی رہے گی، اور ہمیں بھی حکم کیا ہے سبح، تم بھی کرتے رہو، اور اگر کوئی چیز نہ بھی کرے تو بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ہر چیز ہی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور وہ خود سے خود قابل تعریف ہے۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں جو تسبیح کا لفظ آیا ہے اس میں آتا ہے پہلی آیت میں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو برائی سے دور کرنا، پاک کرنا۔ لیکن اگر اس کے روٹ میں جائیں سباح، تو سباح کا مطلب ہوتا ہے پانی میں تیرنا، اصلی معنی پانی میں تیرنا۔ عربی لغت کے جو مفرد کلمات ہوتے ہیں یہ پہلے مادی چیزوں کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، یعنی مٹیریل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر وہاں سے یہ مانوی چیزوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو پانی میں تیرنا ایک حرکت ہوتی ہے، یعنی آپ پانی میں کھڑے نہیں رہ سکتے، آپ کو پانی ہلاتا جلاتا رہے گا، یا پھر یہ کہ آپ اگر وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں گے یا کھڑے رہنے کی تو شاید ڈوب جائیں اگر گہرا پانی ہو۔ تو تیرتے رہنے کا مقصد کیا ہے کہ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ اگر آپ پانی میں اتریں اور تیریں نہیں تو پھر ہلاکت ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں ہر اس چیز سے
بعید یا دور قرار دیتا ہوں جو اس کی عظمت کے لائق نہیں، اور اس طرح میں اپنی جان کو ہلاکت کے مقام سے دور کرتا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کو ان ساری چیزوں سے پاک قرار دیتا ہے جو اس کی عظمت کے لائق نہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہلاک ہو جائے۔ تو سبح کا ایک معنی ہے اللہ کو مثالوں اور تشبیہات سے منزہ قرار دینا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے سب سے بلند مثال ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ ان میں سے کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مخلوق کے اندر کمزوریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اسی طرح جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ یا تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر، اللہ کی حمد بیان کر کے، تو اس بات کا بھی اقرار اور اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے پاک قرار دیتا ہوں جو اللہ کو نہ جاننے والے لا علمی میں یا علم کے ساتھ اس کو ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے وہ لائق نہیں، جو اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ مثلاً کوئی اس کا شریک قرار دے رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ کوئی مخلوق کے ساتھ اس کو مثال دے رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس سے پاک ہے۔ کوئی تشبیہ دے رہا ہے تو کوئی بھی مشرک ہو، کافر ہو، ملحد ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز سے نسبت دیتا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ ناسمجھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح تسبیح سے مراد نماز بھی لی جاتی ہے، جیسے سورۃ نور میں آتا ہے نا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو ہر چیز کی اپنی ایک نماز ہے۔ نماز کیا؟ عبادت کا سمبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبح للہ یعنی ساری مخلوق تسبیح کر رہی۔ یاد رکھیے کہ ساری مخلوق چار چیزوں میں جمع ہے۔ ایک قنوت میں، قنوت کیا ہے؟ دائمی اطاعت، اللہ کی مسلسل اطاعت، کل لہ قانتون۔ ایک فرما برداری اور اسلام میں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح صلاۃ میں، کل قد علم صلاتہ، سب کے سب صلاۃ یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے دوڑے پھرتے ہیں، حرکت میں۔ تو سباحہ جو ہوتی ہے نا، سباحہ کا مطلب تیراکی، یہ حرکت کی علامت ہے، موومنٹ کی علامت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ایٹم بھی جو ہے نا وہ بھی حرکت میں ہے، اور سب کے سب اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت میں سرگرداں ہیں، کوئی بھی چیز اس کی نافرمان نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ تسبیح ہے، سبح للہ من فی السماوات والارض۔ تو کیا کیا چیزیں ہو گئی جس میں ساری موجودات جمع ہیں؟ قنوت، تسبیح، اسلام اور صلاۃ، ٹھیک ہے؟ لیکن چند سرپھرے لوگ، ناسمجھ لوگ جن کو اللہ نے عقل دی تھی، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، اور وہ اس کی تسبیح اور اس کی عبادت اور اس کی صلاۃ اور اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کے آگے جھکنے سے بہکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کر کے دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ جب ساری کائنات، اور کائنات کتنی بڑی ہے، ہماری امیجنیشن سے بھی باہر ہے، جتنا جتنا ایکسپلور کیا جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم ابھی کچھ بھی نہیں جانتے، ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں جانتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، چھوٹا سا کہیں ذرہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے بندوں کو علم میں سے مزید کا، یا اس کی تخلیقات کی معرفت کا، تو بہت ہی کم ہے۔ تو اس لیے سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز، یا تسبیح کی ہے ہر عاقل غیر عاقل نے جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ
تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے، ہم اس کی پاکی بیان نہیں کرتے، تو پھر ہم ہی پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال، اپنی لامحدود قوت کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری موجودات، حیوانات، جمادات اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تعریف کر رہے ہیں، تسبیح میں دونوں چیزیں آتے ہیں، پاکیزگی بھی بیان کرنا، پاک صاف قرار دینا، اور دوسری طرف اس کی تعریف کرنا۔ اسے پاک بیان کر رہے ہیں کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر بری چیز سے، یعنی کسی بھی قسم کے وہم اور خیال سے بھی کہ جو کسی دماغ میں گزرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یا وہ یہ کیوں کرتا ہے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو پھر پوری کائنات گواہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ، چاہے قدر میں جتنے فیصلے ہیں اس کے وہ بھی، اور جو کچھ ہمیں زمین و آسمان میں پیدا شدہ نظر آتا ہے، ہماری زندگی کے فیصلے ہوں یا باہر کے، ہر معاملے میں وہ قابل تعریف ہے۔ کوئی بھی چیز خیر و شر میں سے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کی حکمت بالغہ اور اس کی لامحدود مصلحتوں کے تابع ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے، یعنی وہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہیں۔ عالم علوی ہو یا عالم سفلی ہو، اوپر کی دنیا ہو یا نیچے کی دنیا، سب کے سب اپنے رب کے محتاج ہیں اور اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دو صفات ہیں، العزیز عزت والا، اپنا بدلہ لینے والا، یعنی اتنی قوت والا ہے، ایسا غالب ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنا چاہے اور وہ کر نہ سکے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اس کو اس کے فیصلوں کے نافذ کرنے سے روک سکے۔ فیصلہ اسی کا، غالب ہے نا، فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور پھر حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے اور مکمل حکم والا ہے۔ حکیم میں دونوں چیزیں آتی ہیں، حکمت بھی آتی ہے، حکم بھی آتا ہے۔ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اور اقوال اور اس کی شریعت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اور کسی بھی صورت میں کوئی بے عقلی نہیں اس میں۔ اور حکمت کی تعریف آپ کو معلوم ہے نا، کہ چیزوں کو ان کے مناسب مقام پر رکھنا، جیسے ہونا چاہیے ویسے ہی۔ تو جو چیز جیسے اس نے بنائی ہے یہ ویسے ہی ہونی چاہیے تھی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح جو احکامات اس نے دیے، حکم، شرعی احکامات، ان میں بھی حکمت پائی جاتی، وہ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے تھے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہوئی کچھ خوشگوار معلوم ہوتی ہیں اور کچھ ناگوار، تو جو خوشگوار ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، آئی ڈیزرو اٹ، چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں ضرور خیال آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو چونکہ میں نے فلاں کام کیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ میرے ساتھ مہربانی ہو گئی اللہ کی، پتہ نہیں کون سی نیکی میں نے کی تھی جو وغیرہ وغیرہ، ہم سب کی زبانیں کچھ نہ کچھ بولتی ہیں۔ اور جس طرح ہم اس موقع پہ سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، اسی طرح تکلیف کے موقع پر بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر میرے لیے یہ لکھا تھا تو اس میں میرے لیے سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بعض اوقات کوئی وائرس پھیل جاتا ہے اور لوگ مرنے لگتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا حکمت ہے، لیکن اگر اللہ نے کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ بارش برسا دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر بارش روک لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر زمین کے سارے لوگوں کو مار دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے سارے کونی، قدری اور شرعی دونوں طرح کے فیصلے سب کے سب بالکل درست ہیں، کیونکہ وہ الحکیم ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آ سکتی، اور عزیز میں وہ عزت والا بھی ہے۔ اور جو اس نے کیا، جب کیا، زمان اور مکان دونوں اعتبار سے درست ہی کیا۔ اللہ چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی جگہ پیدا کر دیتا، اور اس وقت سے یہ قرآن اور یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ہوتی، لیکن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک خاص وقت پر پیدا کیا، اور اس کے بعد جب تک چاہے زمین کو قائم رکھے، جب چاہے سب کو ختم کر دے۔
نہ ہماری عقل، نہ ہماری سوچ، نہ ہمارا فہم، کوئی چیز اس کے آگے کچھ حقیقت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے کی بجائے چیلنج کرنا شروع کر دیں اور اپنے فیصلوں اور اپنی سوچ کو زیادہ درست سمجھیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لہو ملک السماوات، لہو لہو پہلے آ گیا نا، تو اس سے حسر پیدا ہو گیا، بس صرف اسی کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور اگر وہ اپنی بادشاہت میں سے کسی کو کسی وقت کچھ تھوڑا سا حصہ کسی ملک کا، کسی جگہ کا بادشاہ بنا کے دے بھی دیتا ہے، تو وہ اس کو چلانے میں بھی سراسر اسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عطا کردہ کسی بھی نعمت کے استعمال میں اور کرنے میں پھر اسی کی طرف رجوع۔ اور جہاں تک اللہ کے لیے بادشاہت کا تعلق ہے تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ پھر ہم اپنی عملی زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کس کو دوست اور مددگار سمجھ لیتے ہیں، کس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، کس کا منہ دیکھنے لگتے ہیں، کس سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کس کے آسرے پہ جینے لگتے ہیں۔ اور کوئی ہماری زندگی سے بہت اہم انسان جس پر ہم ڈپینڈ کرتے ہوں اگر وہ چلا جائے، مثلا پیرنٹس میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، شوہر چلا جائے، یا دنیا میں ہوتے ہوئے ہمیں چھوڑ جائیں۔ بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں کو ابینڈن کر دیتے ہیں، بعض اوقات شوہر آپ کے سارے حسن سلوک کے باوجود آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، you can't do anything۔ اصل میں پھر مددگار کون ہے؟ تو جو شخص ایسے اوقات میں جب دنیا چھوڑ جائے ان کے پاس ہو کوئی ڈپینڈ کرنے کے لیے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوتے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیونکہ ان کے پاس تو وہ رب ہے جو کبھی بھی ان کو ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کن کی طرف دیکھ رہے ہو؟ وہ سب بھی اللہ نے ہی دیے تھے تمہیں، اور جب تک تمہارے حق میں اچھا تھا تمہیں دیا، اور جب تمہارے حق میں اچھا نہیں تھا تم سے لے لیا۔ یہ چیز انسان کو کتنا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ تو انسان ہر نقصان پر غم ہی کھاتا چلا جاتا ہے، غمگین ہی رہتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اٹس ٹو مچ ٹو مچ۔ پھر انسان اس بوجھ سے کبھی نکل ہی نہیں پاتا۔ تو پھر جب کوئی چیز ہماری ملکیت سے نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہے، کوئی بھی چیز، چاہے مال و دولت ہو یا کوئی عہدہ ہو یا کسی بھی طرح کی چیز، تو اس پر بھی کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت۔ کسی کی کرسی چلی گئی، کسی کا کوئی جاب چلی گئی، کچھ تمہیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کا تھا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ تو اس کی ملکیت تھی، تمہاری کب سے تھی؟ اسی نے تمہیں دیا تھا، جب تک چاہت دیا، جب چاہ لے لیا۔ تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تو نے اگر دیا تھا تو نہیں لیا، تو اس میں تیری حکمت ہے، تو اس سے بہتر عطا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ پھر اسی طرح زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کا اللہ مالک ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ کہہ دو وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، پوچھو ان سے۔ اور یہ پوچھا جا رہا ہے مکی سورۃ یونس، پوچھا جا رہا ہے اہل مکہ سے، یہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ سبحان اللہ، ہم بڑی بڑی چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں، اپنے جسم کی طرف نہیں دیکھتے کہ آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو یہ اس کے حکم اور اس کے اذن سے دیکھ رہی ہیں، ان میں روشنی ہے تو اسی نے دی ہوئی، وہ لے لے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر سوال ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو کون زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ تدبیر بھی اسی کی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اس وقت ضرور کہیں گے اللہ ہی کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کہو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس اللہ سے تم نہیں ڈرتے، تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟
تم اپنی زبانوں کو سنبھال کے بچ کے نہیں چلتے بولتے؟ تمہارے ریئیکشن پھر اس کے مطابق کیوں نہیں ہوتے؟ پھر تمہاری زبانیں وہ کیوں بولتی ہیں جو نہیں بولنا چاہیے؟ اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ہے، اور اس نے جو چاہا فیصلہ کیا، جو چاہا لے لیا، جو چاہا تمہیں دے دیا. تمہیں تو ناراضگی کا اور اللہ اور اس کی مخلوق کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق ہی نہیں. تمہیں تو اس حال میں بھی تسبیح کرنی ہے، اس حال میں بھی سبحان اللہ کہنا ہے. یہ سبحان اللہ صرف نعمتوں کے ملنے پہ نہیں، نعمتوں کے جانے پہ بھی. اور پھر یہ بات بھی یاد کرا دی گئی کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ ساری کی ساری لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ اس کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور پھر سورۃ سبا میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. سبحان اللہ. کہہ دیجیے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، نہیں بڑا کچھ سمجھتے ہو. وہ نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں. کتنے تھوڑے دن کے لیے جب تک انسان جیتا ہے چند چیزیں اس کی ہوتی، مر جاتا تو بٹ جاتی، ختم ہو جاتی. خالی ہاتھ سارا مال و متاع پیچھے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا کوئی عام انسان ہو، 2 کپڑوں کا ہی مالک ہو. تو ایک ذرے کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. سب کچھ امانت ہے ہمارے پاس. کس بات پہ تکبر؟ اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، نہ ملک ہے نہ حصہ. ما لہم فیہما من شرک وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی ایک چھلکے کا بھی مالک نہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں. ہلکی سی باریک سی چیز جو گٹلی کے اوپر ہلکا سا وہ لیئر سی ہوتی ہے نا، وائٹ سی، اتنا بھی نہیں ہے کسی کا حصہ، وہ بھی اسی کا ہی ہے، اس کا مالک بھی وہ ہے. اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، سب اللہ کے سامنے عاجز اور کمتر ہیں. یحیی و یمیت، یہ اس کی قوت اور قدرت کی علامت ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اگرچہ یہ دونوں صفات لہو ملک السماوات والارض کے مضمون میں شامل ہیں، لیکن الگ طور پر پھر ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں کام زمین اور آسمان میں اللہ تعالی ہی کے کاموں میں سے ہیں، تصرفات میں سے ہیں، اور ان کی حقیقت بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. زندگی کیسے آتی ہے، روح کیسے آتی ہے، کیسے نکل جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا. اور مخلوق میں سے آج تک سوائے نمرود کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اور اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوا کہ وہ زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے. کوئی بھی نہیں. زندگی اور موت دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. انا نحن نحیی الموتى، اور دوسری جگہ آتا ہے سورۃ قاف میں انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. اور پھر عدم سے وجود میں لانے والا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا، آؤٹ آف نتھنگ ہی کریٹس. انسانوں کو کچھ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، وہ صرف کن سے ہی بنا سکتا ہے. پھر مرنے کے بعد دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، سورۃ شعراء میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعارف میں. پھر مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ انسانوں اور حیوانات کو، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یعنی بارش کے ذریعے، سورۃ قاف میں آتا ہے. اور پھر صرف مادی چیزوں کو نہیں، روح کو بھی وحی کے ذریعے روح کو زندگی دینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی مادی طور پہ زندہ ہو لیکن روحانی طور پہ مردہ ہو. تو یہ زندگی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو. تو گویا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے. ساری مخلوقات کا خالق، رازق اور ان کا مدبر وہی ہے، اور ان پر کمال درجے کا کنٹرول بھی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے. پیدا کرنے پہ بھی، چیزوں کو زندہ کرنے اور فنا کرنے پہ بھی، مخلوق کو جب چاہے اکٹھا کرنے پہ بھی، قوموں کی تقدیر بدلنے پہ بھی، خیر اور شر پہنچانے پر بھی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر.
پھر ہر اعتبار سے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا رب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. بنیادی طور پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اور سورۃ الحدید، حدید پاور کی علامت ہے، لوہا جو ہے، اور یہاں بہت پاورفل آغاز ہے سورت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت. جی سر جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی ساری قدرت رکھتا ہے اور سب کرتا ہے، کیونکہ جانتے میں بھی ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے ہوتے، نہیں سمجھتے. تو ساری فرسٹریشن ہی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. جو بھی چیزیں ہیں کیونکہ فرسٹریشن کرنے کا بھی فائدہ کچھ نہیں ہوتا. بالکل. تو یہی بات مجھے سمجھ آتی ہے. دادا میں جب بھی اس بات پہ غور فکر کرتی ہوں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، جیسے رشتے ہمارے بنائے، ہمارا بدن، ہمارا سوچ، ہمارے جو گیدرنگس ہیں آس پاس، ہمیں اپنے اوپر اختیار دیتے تو ہم کیا بناتے ہیں اپنے آپ کو. جیسے آج کل میک اپ کا نیا ٹرینڈ ہے، اپنے آپ کو ماؤس کی شیپ میں بنانا، نیلس پہ ہیئرس ڈالنا، مطلب اتنی حیوانیت اپنے آپ کو حیوان جیسا بنا دینا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر اختیار دیتے تو سب ایک طرح سے عجیب عجیب سے لوگ ہوتے. بالکل انسانوں سے زیادہ جانور نظر آتے. اور اس کے بعد وہ چھوٹا سا نقصان دکھاتا ہے تاکہ وہ بڑے نقصان سے ہمیں آگاہ کر دے، چاہے کسی پرسن سے ہو، چاہے مالی طور پہ ہو، تو وہ چھوٹی سی چیز ہمیں سیکھ دے دیتی ہے کہ نہیں ہمیں اس اور نہیں لیکن ہم بڑھنا. سبق نہیں سیکھتے، نہیں ہم پھر سیکھتے. دوبارہ انسانوں پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے. بالکل. زیادہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سبح للہ کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ نے اسے تسبیح کو ایکسپلین کیا کہ آگے آنے والی ہر چیز اتنا میگنیفائڈ وے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور، اس کی اتھارٹی، اس کی جو کریٹیو پاورز ہیں اس کو ایکسپلین کریے کہ وی بیکم لائک اسمال لائک اے کمپیریزن اگر کریں نا کریشن ورسز کریٹر. اینڈ دین I was thinking میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی 30 years ہوئے ایکچولی. In 1968 it was the first time جب ناسا نے یا جو بھی اسپیس ایجنسی نے فرسٹ ٹائم ارتھ کی ایکچولی پکچر لی تھی فرام اسپیس یا فرام مون، جب we had landed on moon. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ارتھ ایکچولی لگتی کیسی ہے ان دا ہول، جیسے جتنی بھی اس سے آپ دیکھ رہے ہیں. اینڈ دیٹ واز فرسٹ ٹائم لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ اتنا سا پیل بلو ڈاٹ جو ہے، there's only the life exist in this whole، جتنا انہوں نے یونیورس کو ایکسپلور کیا. اینڈ دین ایک کارل سیگن کر کے ایسٹرو فزسسٹ بہت مشہور تھے، بہت ہی بڑے سائنٹسٹ تھے، تو انہوں نے ان کو جو آئی تھنک کیمرہ لیتے ہیں ان سے کہا کہ اس کو پیچھے جا کے پتہ نہیں کتنے ڈسٹینس ہونے کا پیچھے جا کے اس کی پکچر لو ارتھ کی. سو ایٹ دیٹ ٹائم بہت فار سے انہوں نے لی، اینڈ اٹ واز بیسکلی اتنی پوری، اس میں جیسے کالا پورا ہے نا جیسے سطح کائنات، اس میں ایک لائٹ کی جیسے ریس ہی ہے اور اس میں ایک ڈاٹ ہے. And that's what he named like the pale blue dot. And I think he wrote a book about it too. Probably you have heard. تو اس میں انہوں نے وہ کیا کہ ہم اس پہ لائک لائف ایگزسٹ کرتی ہے اور ہماری اپنی آپس کی اختلافات، اینڈ دین ہم فائٹ بھی اس میں کرنا ہے جیسے پاور کی اسٹرگل ہے اینڈ آل دیٹ. اینڈ ڈو وی ایون ریئلائز کہ ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے اتنی بڑی کائنات میں. سبحان اللہ. دیٹ از جسٹ واٹ وی ہیو ایکسپلورڈ. جو نہیں کیا وہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. سبحان اللہ. جی السلام علیکم استاذہ. میں بھی غور و فکر کر رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں لیتے بھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں بہت، ہے نا. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. یہ بالکل دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. جب کچھ ملتا ہے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ تو ملنا ہی چاہیے تھا. اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے چلا ہیں جاتا ہاں ہے صحیح کہہ رہی تو ہیں. ناراض ہونے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل کوڑنے جلنے بیٹھ جاتے ہیں، شکوے شکایتیں، اس کو کہانی سنا، اس کو سنا، اس کو سنا. بس میں یہی غور کر رہی تھی کہ اتنی پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہمیں اس میں صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جب نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی شکر کرنا ہے اور پریشانی کے ٹائم پہ بھی. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور عظمت اور جلال جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب انسان جانتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بھی ابھی بادشاہت کسی کو دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا سا بھی اختیار دے دیتا ہے، تو اس کے تکبر کا کیا حال ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میں نے اپنی اولاد کو ایسے پالا،
میں نے اپنی اولاد کو ایسے کیا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا. استاذہ جی جب وہ تکبر کی جو حد ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی چیز سے آزماتا بھی ہے. ہر صاحب نعمت اپنی نعمت سے آزمایا جاتا ہے. تو پھر اس کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احساس کر لیتے ہیں اس بات کا، سمجھ جاتے ان ہیں. کو سمجھ آ جاتی، اور کچھ ہوتے ہیں لیکن وہ اسی تکبر میں ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بس سمجھ عطا فرما سمجھ دے. دے. اصل امتحان سمجھ کا ہے، عقل کا ہے. استاذہ میں سحر کی بات سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ والی جو ڈسکوری وہ بتا رہی تھی یہ تو بہت بعد میں آ کے ہوئی ہے نا، تو مجھے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں الحکیم اور قدیر، اس کی معرفت تو صحابہ کرام کو بہت پہلے سے ہی ہو گئی تھی، بالکل. تبھی ان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ تبھی تو تھا. وہ نڈر تھے، جی بہادر تھے. ان کی زندگیوں میں یہ ہر وقت کے رونے نہیں تھے جو ہماری زندگیاں جن چیزوں میں مشغول ہیں. ہم اس سے ہی نہیں باہر نکل پاتے. یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو ہم ایسے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی یہ مسئلہ بھی ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ. یعنی زندگی کو ایک بوجھ بنایا ہوا ہے، اور جو کرنے کے کام ہے وہ پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اور زندگی آہستہ آہستہ پگھلتی چلی جا رہی ہے. تازہ یہ یحیی و یمیت پہ میں سوچ رہی تھی کہ اپنی پیدائش کے وقت سے لے کے اپنے مرنے کے وقت تک ہم کس قدر محتاج ہیں. یعنی ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے اسباب پیدا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اور کتنی فیسلٹیز ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں بالکل. کہ ہماری جو ہے پیدائش ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، پھر ہمارا پرورش کا عمل ہوتا ہے، اور جب ہم موت کے قریب جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کتنے محتاج ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بالکل موت کے برنک پہ ہوتے ہیں لیکن انہیں موت نہیں آتی. ان کے رشتہ دار چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب چلے جائیں کسی بالکل طرح دنیا سے، اور وہ نہیں جا نہیں سکتے. جا سکتے. بالکل سچ ہے. جی السلام علیکم استاذہ. میں جب یہ آیتوں کو پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی تو مجھے بالکل آیت الکرسی، بالکل اس کا مفہوم، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تعارف اور اپنی صفات کے ساتھ اپنی عظمت بیان کیا ہے، بالکل مجھے یہ آیتیں بالکل اس سے میچ ہو رہی ہیں، جیسے کنیکٹ ہو رہی ہیں. اور ایک چیز استاذہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی اللہ کی جو قدرت ہے، اگر اس کے العزیز ہونے کا یعنی کہ ہم نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اقرار کر لیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات بہت آسانی سے یعنی کہ ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اپنے پاسٹ پہ غور کریں کہ جو بھی مشکلیں آئیں آخر ان سے نکلے نہیں، نکلے ہیں نا، تو جو اب ہیں ان سے بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. استاذہ جی یہاں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کچھ اختیار میں ہی نہیں تو پھر کس بات کا غرور ہے. مطلب زوم کیا ہے ہمیں کہ بالکل. ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو جب اختیار نہیں تو وائی ناٹ سرنڈر کر دیں. کوئی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سمجھ آتی ہے کہ اسلم تو، میں نے بالکل سبمٹ کر دیا ہر بات پہ، ہر حکم پہ، بغیر کوئی چون چرا کیے. یہ جو اسلم تو ہے نا، یہ جی. ہم نے کتنے فیصد کیا ہوا ہے. یہ ہمارے اپنے دل کا اسلم تو، اور دماغ کا اسلم تو، اور اپنی سوچیں اور اپنی. جی ہمیں صرف اللہ ہی سے کہنا چاہیے سارے کام، یہ کہ اللہ ہی تعالیٰ کرتا اسی کی طرف ہم پہلا سمجھتے خیال ہیں اس کا آنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے کوئی مدد کر دی تو بس وہی مدد کرنے اسی کو والا الہ بنا بیٹھتے. جی اسی کے پیچھے پیچھے ہم لوگ، پھر تکلیف بھی ہوتی ہے پھر ہمیں پھر نیکسٹ ٹائم جب وہ نہیں مدد کرتا تو ہمیں صرف اللہ مایوس ہو کی جاتے رسی پکڑے رہنا چاہیے، بالکل. اسی سے کہنا چاہیے. کل ایسے خیال آ رہا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے فیملی میں کیونکہ کچھ شدید بیماری گزری تھی، تو اب آج یہ ملکیت کی جو بات آئی تو میں سوچ رہی تھی، آپ نے کہا نا کہ ہمیں اپنے جسم کا بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تو جیسے اپنا یورین پاس کرنے کے اوپر بھی انسان مالک نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے آپ کا یورین آپ کے جسم سے نہیں نکلتا اور آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو بیگ لگائیں پھر اس بیگ کو بدلیں، ایک نجاست ہے جسے انسان ذاتی طور پہ کراہت وہ کرتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے یورین نکلے چلا جائے اور انسان روک نہیں سکتا. یعنی انسان کو جب یہ کبھی خیال آنے لگے نا کہ کسی چیز پہ کوئی زوم آنے لگے، تو ایسی یہ ڈیفیوزنگ چیز ہے کہ اپنی نجاست تک پہ ہم مالک نہیں ہیں کہ وہ ہم روک لیں یا وہ ہم پاس کر دیں. ہم اس کو کوئی نعمت نہیں سمجھتے کہ ہم واش روم سے روز صبح اٹھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن آئی جسٹ فیل کہ یہ جو ملکیت کی بات ہے نا، انسان اتنا لولی اور اتنا ڈیپینڈنٹ ہے، اٹس ریئلی ڈیمیجز کہ آپ کے اندر کوئی ذرا سے بھی کوئی چیز سر اٹھا ہی نہیں سکتی. ہماری کیا بے بسی کا عالم ہے. جی صبح ویسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میری پپھو جو ہیں وہ بالکل ویجیٹیبل بنی ہوئی ہیں. اب سارے اوپر سے ساری اولاد سب ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے. وہی ہے نا یحیی و یمیت. اور اسی طرح جیسے ابھی میرے بہنوئی کا پرسوں ڈیتھ ہوئی ہے،
ساتھ میں بیوی سو رہی تھی، کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی کوئی آواز موومنٹ نہیں آ نہیں. رہی، بول نہیں رہے، سانس نہیں آ رہا. اینڈ ہی واز گون. ہمارے تو نہ زندگی ہے نہ موت، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. نہیں بالکل، نہ اپنی زندگی کے مالک ہے نہ موت کے مالک ہے. پھر بھی غرور کہیں جاتا نہیں. مجھے تو سب سے بڑا غرور وہاں نظر آتا ہے جہاں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے دین کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، اطاعت کی طرف نہیں آتے. یہ جو آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ ڈس اوبیڈینس یا پھر جو کفر بیسکلی ہوتا ہے، تو وہ ایک اسکالر شیئر کر رہے تھے اپنا ایکسپیرینس، اور مجھے واقعی ایسا کلک کیا. مجھے وہ کہنا ہے کہ کفر جو ہوتا ہے، یس ایٹ سم پوائنٹ اٹ از انٹلیکچوئل اس میں ہوتا ہے، لیکن اصل وہ ناشکری ہوتی ہے جو انسان کی نا اچانک سے اسپراؤٹ کر کے آ جاتی ہے. کیونکہ جب ہم فار ایگزامپل ہمیں کوئی تکلیف ہوئی، لائک بہت ہی ٹیریبل ہم اسٹیٹ میں، یعنی وہ خود کسی آئی تھنک کسی بیماری کا شکار تھے، اینڈ دین ہی سیڈ سم تھنگ اینڈ دین ہی ریئلائز کہ اس وقت میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں، نہیں، ہمارا اپنا ان گریٹیٹیوڈ نکل کے آ گیا. اور اسی لیے سورہ فجر میں نہیں آتا جیسے استاذہ کہ نعمت ملتی ہے تو ہم بہت مطمئن ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اپنے اس پہ خوش ہیں، لیکن ذرا ادھر سے ادھر ہو اور ہماری جو ان سائڈ آؤٹ آتا ہے نا، وہ اس سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی انٹرنل ہمیں واقعی پاکیزگی عطا کریں. یہ میں جو یہ بتا رہی تھی کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنے سسر کو دیکھا ہے، آلموسٹ لائک 12 ایئرس تک وہ آن بیڈ تھے، لکوا مارا ہوا تھا ان کو، اور سب کچھ بیڈ پہ ہی ہوتا تھا، تو سارا میری ساس جو کرتی تھی، اور آج تک ایک بھی تکلیف کی انہوں نے بات اپنی زبان سے نہیں نکالی. ایک ورڈ بھی انہیں قرآن کا نہیں آتا، لیکن وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی اس حال میں بھی. اور وہاں پہ پانی بھی اویلیبل نہیں ہے جس ایریا میں وہ رہتے تھے، اور اٹھا کے لانا نیچے سے، اور پورا اتنے بڑھاپے تک انہوں نے کیا، اور 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا راز جانتے ہیں، کیونکہ ان کا لیول اپ کیا گیا اس طرح سے. یہ ایمان بھی اللہ نوازتا ہے. بالکل، یعنی ہم تو اپنے اندر ایمان لانے پہ بھی قادر نہیں ہیں، چاہے 10 کتابیں پڑھ لیں، یہ بھی اللہ دیتا ہے، اور دے کے لے بھی سکتا ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے. آیت نمبر 3 سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر میں ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. هو الاول، وہ اول ہے، یعنی جس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، والآخر جس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، والظاہر جس کے اوپر کوئی چیز نہیں، والباطن جس سے پرے کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے بلند ہے. اور باطن سے مراد اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے قریب ہے. ظاہری اور باطنی چیزوں پر غالب ہے، ظاہری اور باطنی چیزوں کو جاننے والا ہے. اول اور آخر جو ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے، اور ظاہر اور باطن مکان کے اعتبار سے. پہلی 2 صفات زمان اور دوسری 2 مکان کے اعتبار سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں اول ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی تو اس سے اللہ کا مخلوق ہونا لازم آتا، جبکہ اللہ عز و جل ہی خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، تو وہی سب سے پہلا ہوا. تو اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اور موجودات ہیں، نہ یہ اللہ سے پہلے تھی نہ ساتھ تھی. هو الاول، یعنی اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء. عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا. پھر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کون ہے. اچھا عرش پانی پہ تھا تو اس کا مطلب ہے عرش تو تھا نہیں، عرش بعد میں تھا، اللہ پہلے تھا. تو جب کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو اس کو انہی ناموں سے مدد لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ نے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے اچھا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اگر تم میں سے کسی کے اندر ایسا کوئی وسوسہ آئے تو وہ یہ پڑھ لے آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ عمل اس کے وسوسے کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح ان ناموں کو پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ یہ نام پڑھنے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند و برتر ہے۔ اولیت کا ایک معنی بھی ہے نا کہ نمبر 1 ٹاپ پہ، تو وہ اپنی صفات میں بھی، یعنی اس کا مقام ہر چیز سے بلند ہے اور اپنے ما سوا سے بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اور یہ اولیت کی صفت اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ کے مقام پر نہیں لانا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ دوسرا اس کا نام الآخر، الآخر وہ ذات جس کے بعد کوئی اور نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ کے بعد کوئی چیز آئے تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوگی، اور تمام مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو سب سے اول بھی وہی ہے، ابتدا بھی اسی سے ہے، سب سے آخر بھی وہی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز فانی بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ہمیشہ کے لیے اسی کو بقا ہے، اسی لیے آخر وہی ہے، باقی سب ختم ہونے والے، تمام مخلوق کو فنا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، یعنی جو زندہ ہیں، جو پہلے سے مر گئے وہ تو ویسے ہی مر گئے۔ پھر اسی طرح یہ کہ تمام معاملات بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا، ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے۔ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، خبردار تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تمام مخلوقات کے معاملات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ چند چیدہ پوائنٹس اگر آپ لکھ لیں تو جب بھی یہ نام آئیں گے نا تو یہ آپ کو سمجھ میں فوراً آ جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مخلوقات کے سارے معاملات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، کہتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ تو سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، میرا آپ کا اختیار کیا کہتا ہے؟ بل اللہ الامر جمیعا، ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الرعد میں۔ پھر اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے، جیسے رات کو سوتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام صرف ایک اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی طرف واپس لوٹنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ تو یہ ہے الآخر۔ پھر الظاہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی لیس فوقہ شیء، یہ وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں، یعنی ساری مخلوقات اس کے تحت ہیں، وہ ساری مخلوقات سے اوپر ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ ظاہر کا بعض اوقات معنی کیا جاتا ہے کہ obvious ہے، ظاہر ہے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفسیر کی اس کا معنی کیا ہے کہ وہ بلند تر ہے۔ ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے، اور صفات کے اعتبار سے تو وہ بلند تر ہے ہی، غلبے اور قہر والا ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ پھر اس کا نام ہے الباطن۔ باطن یعنی خود بھی ہمیں نظر اس طرح نہیں آتا، لیکن یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اندر کی حقیقتوں تک کو بھی جانتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا الذی لیس دونہ شیء، وہ ذات جس کے سامنے کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اس کے اور اس چیز کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے دیواریں اور پردے اور لوگ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں پیچھے کی چیز دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی مخلوقات سے چھپا ہوا نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، وہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے اور نہایت باریک بین اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر یہ کہ مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ بعض کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا ہے، لیکن اصل وہ جو دیکھنے والی بات ہے وہ سدرۃ المنتہا کی طرف اس کا اشارہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ اور مخلوق جو ہے وہ اس کا دیدار برداشت ہی نہیں کر سکتی، اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے، کہاں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے۔ نمبر 2، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کا حجاب نور ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے آگ ہے۔ نمبر 5، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں اس کی مخلوق کو جلا دیں۔ تو موت سے پہلے رب کو نہیں دیکھا جا سکتا، دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا آپ ہی بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا اور اپنے اور ان کے درمیان اپنی مخلوق میں سے کسی کو واسطہ نہیں بنایا، یعنی فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ قیامت کے دن رب کو دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جریر البجلی، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی، یعنی سامنے نظر آ رہا ہے۔ بس اگر تم میں طاقت ہو، یعنی اگر دیکھنا چاہتے رب کو، تو کیا کرو، سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ کون سی 2 نمازیں بنی؟ فجر اور مغرب۔ فجر کو بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اور مغرب کا وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو پڑھتے رہنا، کہا سستی نہیں کرنا۔ سستی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اچھا بھی پڑھتے ہیں کیونکہ سو رہے ہوتے ہیں نا، تو اٹھنا ہوتا ہے، تو پھر اچھا بھی اٹھتے سستی لیٹ ہو جاتی یا کبھی قضا ہو جاتی۔ اور مغرب کی بھی اسی طرح، اچھا یہ کام ختم کر لو، اچھا یہ وہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، اور پھر تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کا دیدار کریں تو پھر سب سے پہلے عبادت، یعنی جب دل میں خیال آتا ہے نا کیا کروں کہ اپنے رب کو دیکھ سکوں، کیا کروں کہ رب کو راضی کر سکوں، تو پھر اس وقت سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے وہ ہے کہ اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں، اوقات کے اعتبار سے، خشوع و خضوع کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ جس کی نمازیں ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو مومن جو ہوتے ہیں وہ بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ان ناموں سے ایک دعا بھی ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى
ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. یہ اب آپ دیکھیں دعا کے الفاظ خود بخود الفاظ کی وضاحت کر رہے ہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. تو اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، یعنی کوئی چیز تجھ سے چھپ نہیں سکتی. دونک یعنی کہ بیچ میں کچھ اور نہیں آتا. اقض عنا الدین واغننا من الفقر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 4 بہترین نام بتائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہوتا ہے. اور اس کے بعد وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی باطنی کو بھی، سارے بھید، چھپی ہوئی چیزیں، اولین و آخرین، سب کے بارے میں وہ خوب جاننے والا ہے. انسان کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ماضی، حال، مستقبل ہمارا وہ سب کچھ جانتا ہے. صرف ہمیں نہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. بحر و بر کی چھوٹی بڑی سب چیزوں سے واقف ہے. چھپے اور ظاہر ہر ایک کو جاننے والا ہے. غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے. ہمارے ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے. چھپی سے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. آنکھوں کی خیانت تک کو جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وربک یعلم ما تکن صدورہم. اندر دل میں چھپی ہوئی باتیں جو کسی کو نہیں پتا، ان کو بھی وہ جانتا ہے. وما یعلنون. اتنا ڈرنے کی بات ہے نا. کہیں بھی ہم اس سے نہیں چھپ سکتے، نہ گھر میں، نہ گاڑی میں، نہ کام کی جگہ پر، کہیں بھی نہیں. ہم لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ سے تو کہیں بھی نہیں چھپ سکتے. نیتوں تک کو جاننے والا ہے، کس نیت اور کس ارادے اور کس وجہ سے کون سا کام کیا جا رہا ہے. وہ بکل شیء علیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ اکبر. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم چلے جاؤ، جہاں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اسے جو بھی تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. کہتے ہیں کہ پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ تھا. اور پھر آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق کی، کیونکہ آتا ہے نا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين. اور پھر ساری مخلوقات کو پیدا کر کے ان سب سے بلند عرش پر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں. فوق كل شيء. اور پھر یعلم ما یلج فی الارض، کوئی چیز بھی جو زمین میں داخل ہوتی ہے، چاہے اناج کا دانہ ہو، حیوان ہو، بارش کا پانی ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ، اور جو نکلتا ہے نباتات ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، سب کچھ جو آسمان سے اترتا ہے، جیسے فرشتے ہیں، تقدیریں ہیں، رزق ہے. پہلے وہی بھی اترتی تھی. وما یعرج فیہا، فرشتے واپس جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں. روح جسم سے نکلنے کے بعد جاتی ہے، دعائیں جاتی ہیں، اعمال وغیرہ چڑھتے ہیں. سب کچھ اللہ کے احاطہ علم میں ہے. اور وہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. معیت 2 طرح کی ہوتی ہے، جانتے ہیں نا آپ، ایک معیت عام ہے اور ایک خاص ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور زمین سے تخلیق کا آغاز کیا. اور 6 دنوں سے مراد ہماری دنیا کے 6 دن نہیں، کیونکہ یہ 6 دن پیدا ہوئے ہیں جب سورج چاند پیدا ہو گیا، زمین پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے
کہ یہ جب کہا جاتا ہے 6 دنوں میں، تو یہ 6 دن وہ 6 دن نہیں جن میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سورج اور زمین کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 6 دن سے حقیقت کیا ہے، 6 ادوار مراد ہیں یا جو بھی، اور 6 دنوں میں بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا ہے، کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ہر چیز بنائی ہے، خوب محکم اور مضبوط کیا ہر چیز کو۔ دوسرا یہ کہ بندوں کو ٹھہراؤ اور آہستگی کی تعلیم دی ہے، آہستگی سے کام کرنے کی۔ ہمارے اندر ایک عجب فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی کام ہم شروع کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ختم کب ہوگی، سورۃ الحدید شروع ہو گئی ہے، اتنا سلو جا رہے ہیں، کب تک ختم ہوگی؟ اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہی چیز انگزائٹی کا سبب بنتی ہے۔ یہ جو انگزائٹی ہوتی ہے نا، یہ کب ہوگا، یہ کب ختم ہوگا، یہ شروع ہو گیا، اب اس سے انسان ایک بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو انجوائے نہیں کرتے نا، آگے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا، 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 اچھا پھر رات ہو جائے، پھر صبح پھر یہ چکر شروع ہو جائے گا۔ تو جو کر رہے ہیں اس کو اتنا اچھا کریں، اتنا بہترین کریں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، پسندیدہ ہو۔ اب وہ اگر بلند ہے، اس کی صفات بلند ہے، تو اس کی چوائس بھی کتنی بلند ہوگی، اس کی پسند کا کام کرنا بھی پھر کوئی ایسے معمولی نہیں کہ ایسے روند راند کے رکھ دے انسان۔ کوالٹی لانے کے لیے بھی پھر محنت کرنی ہوگی، اور کوالٹی جب بھی آتی ہے جب انسان آرام سے کام کرے اور آرام سے اس کو بہترین طریقے سے مکمل کرے۔ آپ دیکھیں، اس نے کھانا ہی پکانے کی بات ہے نا، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک ایسا کوکر آیا جو پتہ نہیں اتنے منٹ میں کھانا بنا دے، میں نے کہا اللہ کی پناہ اس سے۔ اب اس میں پھر اتنی تیزی سے جو چیز ہوگی تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اگر اس کے اندر جو غذائیت ہے ساری، اس کا اللہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا۔ کیونکہ جتنی بھی انسٹنٹ فوڈز ہیں، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ اگر آپ تیزی سے پورا پانی پی جاتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، تیزی سے کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو ہر چیز میں جو تیزی ہے نا، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ نہ سستی پسندیدہ ہے اور نہ تیزی پسندیدہ ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں آپ، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کو آرام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ وقت سے انسان ٹالے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اس کو پھر ہر وقت بے چینی کا شکار رہے کہ یہ کب ختم ہوگا اور یہ کب ہوگا، اور یہ ہر چیز کو ایک بوجھ سمجھ لے اپنے سر کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان ساری چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ ہفتے کے دن سے تخلیق شروع ہوئی، ہفتے کے دن مٹی پیدا کی گئی، اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے گئے، پیر کے دن درخت پیدا کیے گئے، مکروہات منگل کے دن پیدا کی گئی، نور بدھ کے دن پیدا کیا گیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے گئے، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا گیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ ابن عباس کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر تھا، اسی نے مخلوقات کو پیدا کیا، تو جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا تھا لکھ دیا۔ اب لوگ اسی معاملے پہ جاری ہیں جن سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی بار یہ بات کہی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ عقل سے سوچنے لگتے ہیں نا کہ اچھا اگر ہم کہیں گے عرش پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں ہم مقید کر دیں گے تو وہ تو زمان و مکان سے بالا ہے، لیکن وہ عرش پر ہی ہے اور بلند ہے، اور عرش مخلوقات میں سے سب سے بلند چیز ہے، 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ فردوس اعلیٰ ترین جنت ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اسی اعتبار سے کہا گیا۔ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں۔ 7ویں آسمان پر عظیم بیت المعمور بھی ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر عرش، یعنی جنت اور پھر پانی۔
اب یہ اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن جس طرح ذکر آتا ہے اسی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان کیسے ہیں؟ جیسے بیابان میں کوئی چھلا پڑا ہو، اور کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم پھر اسی طرح ہے، جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود۔ حاملین عرش، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی بلندی کا اندازہ آپ لگائیں کہ کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ، یہ جو اتنا فاصلہ یہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ اس کے باوجود اتنے ہمبل ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک۔ عرش کے اوپر اللہ کے پاس کتاب بھی ہے، لوح محفوظ، عرش کا سایہ بھی ہے۔ عرش کے سائے تلے کون ہوں گے؟ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ عرش کے ارد گرد تسبیحات گردش کرتی ہیں۔ عرش کے نیچے خزانے کا گھر ہے، جس سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ملی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند ہے، فرشتے بھی اوپر سے نازل ہوتے ہیں، کتابوں کا نزول بھی اوپر سے ہوا، لیکن اعمال اوپر چڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، جیسے سورۃ فاطر میں آتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جیسے بیج وغیرہ، حیوان، مرکے، بارش کا پانی وغیرہ، اور جو وہاں سے نکلتا ہے، جو ابھی ذکر کیا تھا، نباتات، درخت، حیوانات وغیرہ، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے۔ ہمارے اعمال ہر روز اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے۔ پھر ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی علم کے ساتھ۔ کوئی چیز تمہاری پوشیدہ نہیں اللہ سے، اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ بندوں کے قریب ہے۔ اور میت خاص جو ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہے یا مخلوق کے اندر حلول کر گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے سب سے قریب ہو سکتا ہے، اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، بندے اس سے چھپ نہیں سکتے، ان کے معاملات کی پوری خبر رکھتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ تو ساتھ ہونے میں ویسے تو علم اور قدرت کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فزیکلی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر دوسرا خاص میت میں اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا تھا جب فرعون کے دربار میں بھیج رہے تھے، قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، مت ڈرو دونوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، محسنین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ صفات جس کے اندر ہو اللہ کی مدد اس کو آتی ہے، یہ یاد رکھیے، یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں، اور یہ جتنی صفات اللہ کی آپ نے پڑھی ہیں آج یہ بھی سب پتہ تھیں، لیکن دوبارہ پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ریمائنڈر ہو تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو۔ ایمان بھی پیٹوں میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں آج صبح ہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ کون سا کام ایسا ہو کہ انہیں تیرا قرب محسوس ہو۔ جب سے یہ مقربین اور وہ سابقون کی بات آتی ہے نا، تو رہ کے خیال آتا ہے کہ کیا کریں کہ اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں۔ تو ان صفات کو کہ کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، صابرین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، نمازی کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، سجدے میں رب بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کرو، وہ بھی قرب حاصل کرنے کا وقت ہے، تو اس کے قرب کو محسوس بھی کرنا چاہیے، اور یہ احسان کے درجے میں آتا ہے، ایمان کی مٹھاس جس کو نصیب ہو۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے یہ بات، پیچھے گزر چکی ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔
اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی معبود ہے. تو جتنے بھی اس کے احکامات ہیں، کونی قدری ہیں یا شرعی ہیں، یہ اللہ ہی کی حکمت کے مطابق جاری ہیں اور اسی کی طرف ہمارے اعمال لوٹائے جاتے ہیں اور بندے اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس صفت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے. ساری مخلوق اس کی غلام ہے، سب کے معاملات اس کی طرف جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کس لیے جائیں گے؟ تاکہ قیامت کے دن پورا بدلہ دے دے، ہر عمل کرنے والے کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے. تو گویا سارے عمل اور عمل کرنے والے، یہ جملہ لکھ لیجیے اپنے پاس، عمل اور عمل کرنے والے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو وہ نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ اور بدکاروں کو بدی کا بدلہ دے گا. یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی کیوں لوٹائے جائیں گے. یعنی ہم یہ جملہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا، الا الی اللہ تسیر الامور، سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کے جاتی ہیں، سب چیزیں اس کی طرف چڑھ رہی ہیں، سب اس کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. وائے؟ کیوں؟ تاکہ ہر کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کا اچھی ہے تو اچھا، برا ہے تو برا بدلہ مل جائے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی بات کو خوب جانتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار کا مطلب ہے کہ رات دن پہ چھا جاتی ہے اور اپنی تاریکی کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. انسان آرام کرتے ہیں، پھر دن آ جاتا ہے اور رات پہ چھا جاتا ہے، ہر تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اپنے معاش میں لگ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دن اور رات کو چھوٹا بڑا کر کے، اور پھر وہ اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. یعنی کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے دلوں میں جو خیالات ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہے. اوپر بھی اللہ کے علم کی بات ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے. مخفی سے مخفی باتیں جو ہیں اس کو معلوم ہے، چھوٹے سے چھوٹے راز کو بھی وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. تو بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے نا کہ دلوں میں جو کچھ ہے اس کو وہ جانتا ہے، تو وہ دلوں کو دیکھتا ہے کون سا دل ہدایت کے قابل ہے کہ اس کو ہدایت دے دی جائے، اور کون سا دل اس قابل نہیں کہ اس کو ہدایت دی جائے، جو بھٹکنا چاہتا ہے اس کو بھٹکا ہی دیا جائے. تو یہ جو بات ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کو پتا ہے. اس لیے بندوں کو تو ہم جتنی مرضی اپنی صفائیاں پیش کر لیں، ہم بندوں سے بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، اپنی نیتیں، اپنے ارادے، اپنے خیالات، اپنی بہت کچھ، بہت سی منفی ذہنیت، لیکن اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. اور فیصلہ بندوں نے نہیں کرنا ہمارا جن سے ہم کچھ چھپا جائیں، فیصلہ اس نے کرنا ہے. تو یہ بہت پاورفل آیت ہے، وہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے اندر ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم
الصدور. اگر ساری آیات کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیں اس میں، العزیز، الحکیم، لہو ملک، ملکیت، مالک، یحیی و یمیت، اس کے افعال، وہو علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الخالق، هو الذی خلق السماوات والارض، پھر اس کا استواء، پھر علم، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اس کی معیت، وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اس کا البصیر ہونا، دیکھنا، پھر لہو ملک، اس کی ملکیت، السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، پھر یولج اللیل، اس کی قدرت کے نشان یعنی اس کے جو افعال ہیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور پھر وہ علیم بذات الصدور. تو بار بار علم اور اس کی قدرت اور اس کی پاور کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا رب، اب دیکھ لو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے میرا کہ جو آیت ہم نے ابھی جو آخری پڑھی ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور اس کے بعد جو اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ علیم بذات الصدور، اس کا ربط سمجھ نہیں آیا مجھے. مطلب دن رات اور رات کے دن میں داخل ہونے کے بعد کا جو ذکر ہے کہ وہ اصل میں اس کی قدرت ہی کا اظہار ہے کہ ایک طرف وہ اتنا بڑا چینج لاتا ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور دوسری طرف وہ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے. ایک طرف استوا کا ذکر ہے اور ایک طرف جو زمین میں جا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ بلند ہوتے ہوئے بھی مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیزوں کو بھی جانتا ہے. مطلب اونچا اور نیچے کا پیر جو ہے وہ اس میں نظر آیا. جزاک اللہ خیر. ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ کچھ عرصے پہلے ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا. جو صاحب تھے اس میں وہ کافی نون پرسنالٹی ہیں، لوگ ان کو کافی سنتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات بہت ہی عجیب لگی. اب جیسے ہماری تو عربی کی اتنی معلومات علم نہیں ہے ہمارا، تو جس طرح آپ نے بیان کیا سبحہ کی میننگس میں کہ ماضی، حال، مستقبل، مطلب مسلسل کرنے کا، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تسبیح کرنے کا، ان کے خیال میں کہ یہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے. ہمیں آلریڈی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کیا ہے، اسماء الحسنہ جو اس کی صفات ہیں وہ اس کے نام ہیں. تو انہوں نے مثال اس سے دی کہ جیسے کہ اگر فرض کریں آپ کے والد صاحب کا نام آصف ہے، تو کیا آپ سارا دن آصف آصف کرتے رہیں گے اس کو؟ یہ تو آپ نے خود اپنی جان پہ سنا، آپ کو یہ نام پتہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، تو آپ کو ایک ہی چیز کو کرنے کا اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو پھر آپ سارے دن میں پروڈکٹیو کام کیسے کریں گے؟ اس لیے مسلمان اور بڑی کراؤڈ نے ان کی اس بات پہ اکتفا کیا. اصل میں جب ہم لاجک بہت زیادہ لے آتے ہیں اپنی باتوں میں، اور پھر وہی بات، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوط پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور سنت. اب جیسے ظاہر اور باطن کے معنی جو میں نے کیے اپنے پاس سے نہیں کیے. اگر کسی بھی چیز کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں، کھول کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے، کون سی چیز کا معنی کیا ہے. تو تسبیحات کا یہ جو کارڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی اوتھینٹک ساری احادیث ہیں کہ جو تسبیح کرنے کے اوپر یعنی کہ ابھارتی ہیں، اور ہر دفعہ ان سب احادیث کو مینشن کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی اور تھک نہیں رہی. تو ہم پھر اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہماری مرضی. اور جہاں تک اللہ کے ناموں کا تعلق ہے تو خود قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.